اس لیے بعض صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں کہا کرتے تھے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کا جہنمی۔ حالانکہ عام جرموں کے سلسلے میں بڑے سے بڑا جرم کر لیا ہو، گناہ کر لیا ہو، کوئی پاپ کر لیا ہو، خطا کر لی ہو، کتنا بھی سنگین اور بڑا جرم کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والا ہے اور ذرے کے برابر اس کے دل میں ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن مومن کو قتل کرنے والے کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن علماء یعنی بڑی تعداد اہل علم کی وہ اس بات کی قائل ہے، چونکہ حدیثیں بھی آئی ہے اس سلسلے میں، کہ یہ کسی جرم کو بہت خطرناک ثابت کرنے کے لیے اور اس جرم کی سنگینی خطرناکی ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ قاتل مومن کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو درس ہم نے پڑھا اس میں یہ ہدایات دی گئی تھی کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ مسلمان کیا سلوک کریں، کیا معاملہ اختیار کریں، اور اس کی پوری تفصیل پچھلے درس میں آ چکی ہے۔ آج کے درس میں ایمان والے آپس میں کیا معاملہ کریں اور کسی ایمان والے کے ہاتھوں دوسرے مومن کا قتل ہو جائے تو اس بارے میں کیا حکم ہے، یہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ مومن کے ہاتھوں مومن کا قتل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کا جو رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان والے کے ہاتھوں ایمان والے کا قتل یہ ایسا ہی حیران کرنے والا معاملہ ہونا چاہیے جیسے کوئی سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دے تو کتنی اچنبھے کی بات ہوتی ہے، تعجب کی بات ہوتی ہے کہ بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایمان کا بھی رشتہ ہوتا ہے، ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل نہیں کر سکتا ہے، ہاں خطا سے ہو جائے۔ خطا کا مطلب بے احتیاطی سے ہو جائے، بھول چوک سے ہو جائے۔ جو قتل ہوتا ہے نا وہ کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک تو قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کے جو آلات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے قتل کرنے کے ارادے سے کسی پر حملہ کرنا، چاقو سے، چھری سے، تلوار سے، نیزے سے، بندوق سے، یہ چیزیں وہ ہیں جن سے کسی کا قتل کیا جاتا ہے، کسی کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسے آلات سے اور قصد اور ارادے کے ساتھ کسی کو قتل کرنا یہ قتل عمد ہے، یہ سنگین گناہ ہے۔
اور ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد، کسی کو مارنے یا قتل کرنے کے ارادے سے ہی حملہ کر رہا ہے، لیکن حملہ ایسی چیز سے کر رہا ہے جس سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں، جیسے لاٹھی ہے، کسی کو پتھر مارا، ایسی چیز کے ذریعے سے حملہ کیا جس سے عام طور پر مرڈر نہیں ہوتا، قتل نہیں ہوتا، لیکن ہو گیا، اس کو شبہ عمد کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر قتل جیسا یہ قتل ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ یہ ہے قتل خطا، جو یہاں تیسری شکل بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں جان بوجھ کر یا جان بوجھ کر جیسا قتل ہوتا ہے وہ مومن ایک مومن کا نہیں کر سکتا ہے، ہاں خطا سے ہو جائے، خطا بھول چوک سے ہو جائے۔ اب بھول چوک میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، آدمی نے بندوق چلایا، تیر چلایا، اور دور سے اس کو یہ نظر آتا کہ کوئی شکار ہے، کوئی جانور ہے، اس نے تیر چلا دیا، بندوق چلا دیا، اور چلا دیا، اس کے بعد جب قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی جانور نہیں تھا بلکہ انسان تھا، کوئی مومن تھا، اس کو لگ گیا ہے، تو اب اس طرح قتل ہو جائے، یہ قتل خطا ہے۔ یا نشانہ چوک گیا، نشانہ کیسے چوک گیا؟ مار تو جانور ہی کو رہا تھا لیکن جا کے کسی انسان کو لگ گیا، یا اپنا ہتھیار صحیح کر رہا تھا، بندوق ہے، ریوالور ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کو ٹھیک کر رہا تھا، درست کر رہا تھا، اور کھول رہا تھا، بند کر رہا تھا، اتنے میں بندوق چل گئی اور کسی کو لگ گئی، یہ جان بوجھ کے نہیں ہے، یہ قتل خطا ہے، بھول چوک سے ایسا ہوا ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کا قتل تو ہرگز نہیں کر سکتا، یا بھول چوک سے ہو جائے، خطا سے ہو جائے۔ اگر اس طرح قتل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کا کیا کفارہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ یہ مومن کا جو قتل ہوگا نا، یہ تین شکلوں میں ہو سکتا ہے، اس کی تین شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایمان والا ایمان والوں ہی میں رہ رہا ہے، جہاں مسلمان آبادی ہے وہاں ایک مسلمان رہ رہا ہے، اور اس طرح قتل ہو گیا خطا سے، بھول چوک سے، تو کہا کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ دیت دینا، دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے، یا 100 اونٹوں کی قیمت۔ پہلے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو علماء تھے، ان کے زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار متعین کی گئی، یا 10,000 درہم۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم چاندی کے سکہ ہوتا ہے، تو 1000 دینار میں 100 اونٹ آ جاتے تھے، یا 10,000 درہم میں اس زمانے میں تھی۔ آج 100 اونٹوں کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے؟ وہ قیمت ایک انسان کو خطا سے قتل کرنے پر متعین کی جائے گی اور دی جائے گی۔ تو ایک تو یہ کہ دیت دینا ہے، یہ جو دیت دیتے ہیں 100 اونٹ، یہ ایک تو اس کے وارثوں کی، اس کے پیچھے جو رہ گئے ہیں اس کے متعلقین رشتہ دار، ان کی اشک سوئی ہے، یعنی ان کے آنسو پوچھنا ہے، ان کی دلداری ہے، ان کو ہمت دلانا ہے، ایک طرح کا نقصان ہو گیا ہے، اس کی تھوڑی سی تلافی ہے، تو ان کی مدد ہو جائے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا کفارہ ہے۔ کفارہ، اس زمانے میں غلام تھے تو کہا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ گناہ کا بوجھ ہٹ جائے، اور دل پر ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ایک پکے سچے مومن سے غلطی ہو گئی، کسی کا قتل ہو گیا تو دل پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے، ایک عام سا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو بھی مومن کے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو کفارہ جب ادا کر دیتا ہے نا انسان تو وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ تو 100 اونٹ دینا ہے دیت اونٹوں کی شکل میں، اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ بہت سارے جو غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے غلامی کا رواج جو تھا وہ ختم کیوں نہیں کیا، حالانکہ غلامی کا رواج یعنی باندیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، یہ کوئی اسلام نے رواج نہیں ڈالا ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، انسانوں میں پہلے سے چلا آ رہا تھا، ایک دم سے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سارا جو ہمارا اس وقت کا زندگی کا دار و مدار تھا نا، وہ غلام باندیوں پر تھا، کام کرنے والے غلام، باندیاں، سب انہی پر ڈیپینڈ تھی پوری زندگی۔ ایک دم سے اس کا رواج ختم ہو جاتا تو زندگی دشوار ہو جاتی، بیلنس ختم ہو جاتا، لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی راہیں نکالی، شکلیں نکالی۔ اب اس دیکھیے قتل ہو گیا تو کہا غلام آزاد کرو، روزہ توڑ دیا تو آپ اس میں مسئلہ پڑھیں گے غلام آزاد کرو، قسم کھا لی، قسم توڑ دی، کہا غلام آزاد کرو،
غلام کو آزاد، غلام باندیوں کو آزاد کرنے کی شکلیں اسلام نے بتائی اور اتنی ترغیب دی، شوق دلایا، جو غلام کو آزاد کرے گا، غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو صحابہ نے بڑے غلام آزاد کیے، 30 ہزار ایک ایک صحابی نے غلام آزاد کیے، معمولی نہیں۔ تو غلامی کی آزادی کی شکلیں اسلام نے بتائی۔ تو یہاں 2 شکلیں بتائی، مومن کا قتل ہو جائے قتل خطا، ایک تو 100 اونٹ اس کے متعلقین کو دینا ہے، دوسرا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور وہ بھی مومن غلام۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں۔ جو مقتول ہوا ہے نا، مارا گیا انسان، اس کے رشتہ دار معاف کر دیں تو یہ بہت بہتر ہے، یہ بھی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ اگر وہ کہیں چلو قتل ہو گیا ہے، اب تم پر ہم 100 اونٹوں کا بوجھ ڈالیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم معاف کرتے ہیں، تو اسلام نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی، ہوگا صدقہ یہ شمار کیا جائے گا، معاف کر دینا یہ تمہارے لیے صدقے کا اجر و ثواب کا حامل ہوگا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اب یہ جس مومن کا قتل ہوا نا، اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ یہ مومن ایسے لوگوں میں رہتا ہو جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ پہلی شکل کیا آتی ہے؟ مسلمانوں ہی میں رہ رہا ہے اور وہاں قتل ہو جائے۔ دوسری شکل یہ ہے ایسی قوم کے بیچ میں رہ رہا ہے جو مسلمانوں کی دشمن ہے مومن خود، لیکن کافروں کے درمیان رہ رہا، اور کافر بھی کیسے؟ مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، مسلمانوں سے لڑ رہے، جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آ رہا ہے۔ تو کہا جو مسلمانوں سے کافر لڑ رہے ہیں، آپس میں محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے درمیان رہ رہا اور وہاں قتل ہو جائے، تو چونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ کوئی کافر مومن کا وارث نہیں بنتا ہے۔ اب یہ تو آدمی مر گیا، اب جو دیت جائے گی وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ تو کافر ہیں، اس کے رشتہ دار ان کے درمیان رہ رہا ہے، تو کوئی کافر مومن کا وارث نہیں بنتا، کوئی مومن کسی کافر کا وارث نہیں بنتا ہے، تو دیت تو نہیں دی جائے گی اس کی۔ ہاں فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا قتل کرنے والے کو، یہ کفارہ ہوگا۔ تیسری شکل وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر یہ مسلمان ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہا ہے جن لوگوں اور تمہارے یعنی مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہے، صلح ہے، وہ کافر ہیں ان کے درمیان رہ رہا ہے، لیکن وہ کافر مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ان کی لڑائی نہیں ہوتی ہے، صلح کے ساتھ رہ رہے ہیں، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے مسلمان کافر، تو بھی دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے متعلقین کو دیت دینی پڑے گی۔ اب دیکھیے اس کے متعلق وہاں کافر ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے چونکہ لڑ نہیں رہے ہیں، مسلمانوں کا جینا انہوں نے دوبر نہیں کیا ہے، مسلمانوں سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، تو 100 اونٹ اس کے متعلقین کے حوالے کرنے پڑیں گے اور ایک ایمان والا بندہ یعنی غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اب اگر 100 اونٹ دینے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کسی، اور غلام آزاد کرنے کی بھی نہیں ہے، تو تیسری شکل اسلام نے بتائی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہ 100 اونٹ جو ہے وہ صرف قاتل جو ہے مرڈر کرنے والا، وہ صرف وہی نہیں ادا کرے گا، اس کی عاقلہ۔ اب عاقلہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں خاندانوں برادریوں کا نظام بہت مضبوط تھا، تو اس کی جو برادری تھی اس پوری برادری پر یہ 100 اونٹ دینا لازم ہوتا تھا کہ سب کو دو۔ آج کل یونین ہی بنی ہوئی ہے، جیسے مزدوروں کی یونین ہے، تاجروں کی یونین ہے، الگ الگ یونین ہی بنی ہوئی ہے۔ تو اب اگر کہیں قتل ہوتا ہے نا، مرڈر ہوتا ہے، تو یونین کے اوپر لاگو کیا جائے گا، دو تم 100 اونٹ۔ یہ ایسا کیوں اسلام قرار دیتا ہے؟ اس لیے کہ پھر پوری برادری، پھر پوری یونین، پھر وہ پورا ایریا، اس علاقے میں رہنے والے ہر آدمی چوکنا ہو جائے گا، اپنی ذمہ داری سمجھے گا کہ ہمارے ایریے میں کسی کا قتل نہ ہو، ہمارے ایریے میں کسی کا مرڈر نہ ہو، ہمارے ایریے میں کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ سب کی ذمہ داری ہوگی اور سب پر دیت لاگو ہوگی اور سب کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو گویا انسانی جانوں کی حفاظت کی یہ شکل اسلام نے بتائی کہ ایک پوری یونین پر یہ دیت، یہ تاوان، یہ جرمانہ عائد کر دو، تاکہ ہر انسان پھر چوکنا ہو جائے، پھر نگاہ رکھے، پھر چوکیداری رکھے۔ کسی انسان کا، مومن تو بہرحال ہے ہی، کسی انسان کا بھی قتل یہ بہت بڑا جرم ہے،
چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے، یہ 5واں پارہ ہے چھٹے پارے میں، کہ ایک جان کا قتل کرنا، مومن کا نہیں کہا ہے، مومن کا تو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں پر یہ فرمایا من قتل نفسم بغیر نفس، جو بغیر کسی وجہ کے کسی نفس، کسی جان، کسی زیرو، کسی انسان کو قتل کرے گا، مسلمان کا نہیں کہا ہے۔ اب وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ دوسرے پارے میں بھی اس کی ہم پڑھ چکے ہیں تفسیر میں، کہ کسی ایمان والے کا قتل جائز نہیں ہے مگر 3 وجہ سے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، 3 کارنوں میں سے، 3 ریزنوں میں سے کوئی ریزن پایا جائے تو کسی کا قتل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، تو یہ دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ ایک شکل ہے، یہ وجہ پائی جا رہی ہے۔ دوسرا، کوئی شادی شدہ زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے، بدکاری ثابت ہو جائے تو بھی قتل ہے، سنسار کرنا، پتھر مار کے قتل کر دینا، ہلاک کر دینا ہے۔ اور تیسرا، کوئی دین چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کی بھی سزا ہے۔ بس یہ 3 شکلیں ہیں قتل کرنے کی، اس میں بھی ہم میں سے ہر کوئی اٹھے اور قتل کر دے، یہ نہیں، میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، میرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا اور میں اٹھوں بندوق سنبھالوں اور کسی کو قتل کر دوں، نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ تو جو اسلامی عدالت ہوگی اور اسلامی جو قانون ہوگا، حکمراں ہوگا نا، وہ یہ طے کرے گا، وہ قانون نافذ کرے گا، ہر آدمی نافذ نہیں کرے گا ان 3 شکلوں میں بھی۔ تو کسی بھی جان کو قتل کرنا، یہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور کسی ایک جان کو بچانا ایسا ہے کہ سارے انسانوں کی جان بچانا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر وہ قتل کیا جانے والا مومن ایسے لوگوں میں رہ رہا ہے جو ہیں کافر، لیکن تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، جیو اور جینو دو کے اصول پر رہ رہے ہیں، جیو صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ، آپس میں معاہدہ ہے، تو کہا ان کو بھی ایک دیت دینا ہے اور ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ نہ پائے، نہ 100 اونٹ کی گنجائش ہے، نہ ایک غلام کے آزاد کرنے کی، تو آگے کہا شہرین فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، گیپ ہو گیا تو پھر واپس 1 سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اور اللہ بہتر جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، فرمایا کہ جو مومن کا جان بوجھ کے قتل کرے گا، متعمدن، عمدن، جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرے گا تو اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب و غصہ اس پر اترے گا، ولعنہ، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، سنگین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عجیب الفاظ ہیں، دیکھیے، یعنی کسی گناہ، کسی جرم کے سلسلے میں اتنے سخت الفاظ آپ کو قرآن و حدیث میں نہیں ملیں گے، کسی گناہ، کسی جرم کے سلسلے میں اتنے سخت الفاظ اور اتنا سخت لہجہ آپ کو کسی اور جرم کے بارے میں نہیں ملے گا جتنا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ سخت لہجہ لے آئے ہیں اور سخت انداز اختیار کیا۔ پہلے تو کہا کہ ایسے کی سزا، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی سزا جہنم میں، اس پر کہا خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا۔ تیسرا کہا غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر۔ چوتھا کہا ولعنہ، اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار، لعنت کا لفظ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور 5واں لفظ کا وأعد لہ عذابا، اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا عذاب، اور عظیمہ ساتھ لگا دیا، بہت سنگین، بہت خطرناک۔ یوں دیکھا جائے نا تو کفر اور شرک کے لیے بھی اتنے سخت الفاظ ایک ساتھ استعمال نہیں ہوئے ہیں الگ الگ، لیکن ایک ساتھ اتنے استعمال نہیں ہوئے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ اس آیت کی روشنی میں کہا کرتے تھے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کا جہنمی۔ حالانکہ عام جرموں کے سلسلے میں بڑے سے بڑا جرم کر لیا ہو، گناہ کر لیا ہو، کوئی پاپ کر لیا ہو،
خطا کر لی ہو، کتنا بھی سنگین اور بڑا جرم کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والا ہے اور ذرے کے برابر اس کے دل میں ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن مومن کو قتل کرنے والے کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن علماء یعنی بڑی تعداد اہل علم کی وہ اس بات کی قائل ہے، چونکہ حدیثیں بھی آئی ہے اس سلسلے میں، کہ یہ کسی جرم کو بہت خطرناک ثابت کرنے کے لیے اور اس جرم کی سنگینی خطرناکی ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ قاتل مومن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں 2 جگہ یہ صاف طور پر کہا ہے کفر اور شرک کی تو معافی بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، کفر کیا جائے، اس کی تو معافی ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی بڑا سنگین جرم کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو یہ قتل مومن بھی یغفر ما دون ذالک میں شامل ہے۔ تو اگر وہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور روتا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ یہاں پر جو اتنے سخت الفاظ آئے نا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، جہنم میں، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ نے سنگین سزا تیار کر رکھی ہے، یہ ایسے مومن کے لیے جو کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دے اور اس کو اپنے قتل پر پشیمانی بھی نہ ہو، افسوس بھی نہ ہو، افسوس بھی نہیں کہ میں نے قتل کیا ہے، اس کو کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایسے بھی سنگین ہوتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں کہ مار دیا اور اس کو کوئی افسوس نہیں، کوئی پشیمانی کبھی زندگی میں ہوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن کے گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے، اس کے قتل کو حلال سمجھ رہا ہے، اور کسی حرام کو حلال سمجھنا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے تو وہی سزا ہے جو یہاں متعین کی گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، نکلو تو تحقیق کر لو، اور جو آدمی تم سے سلام کہے اس سے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات صحابہ کے زمانے میں ایسے پیش آئے حضور کی موجودگی میں، یعنی حضور تو تھے اس وقت لیکن صحابہ کے ساتھ نہیں تھے، صحابہ سفر میں گئے ہوئے تھے، سفر عام طور پر جہاد کا ہوتا تھا، جو کافر مسلمانوں سے لڑتے تھے ان کے مقابلے کا ہوتا تھا۔ اس میں بعض مرتبہ ایسی شکل پیش آتی تھی کہ کوئی سامنے سے بندہ آ رہا ہے اور اس نے مسلمانوں کو سلام کہہ دیا، اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مسلمان ہے، واقعی مسلمان ہے، یا جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک آدمی تھا، وہ بکریاں اپنے لے کے آ رہا تھا، صحابہ کی مجاہدین کی جماعت گزر رہی تھی، تو اس نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا، دور سے کہا السلام علیکم، تو صحابہ میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ بھائی اس نے سلام کیا، یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جان بچانے کے لیے، اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اس نے سلام ٹھوک دیا ہے، جان بچ جائے گی ورنہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ غالباً حضرت حذیفہ کا ہے یا حضرت خالد بن ولید کا ہے، ان کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تھا لڑنے والے کافروں کے مقابلے کے لیے، اور وہاں پر وہ لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، تلوار یا نیزہ تھا اٹھایا تھا کسی کافر پر، اور اس کافر نے کسی درخت کی اوٹ لی، اپنی جان بچائی اور درخت کی اوٹ سے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید تھے غالباً، تو وہ پسو پیش میں پڑ گئے، کنفیوژن میں کیا کریں، پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا، ورنہ اس سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی بہت غصے ہوئے، کہنے لگے وہ صحابی کہ رسول اللہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، دکھ رہا تھا ظاہراً۔ تو اللہ کے نبی نے عجیب جملہ کہا ہلا شققت عن قلبہ لتعلم انہ قالہا ام لا، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا یا واقعی ایمان قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ سخت ناگواری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اس بات کے پابند ہیں، ہم مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ کوئی آدمی
جس کو ہم نہیں جانتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کر دے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور کوئی زبان سے ایسا جملہ کہہ دے یا اپنے فعل سے اپنے عمل سے ایسا اظہار کر دے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ مسلمان ہے، جیسے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اپنے آپ کو کہا میں مسلمان ہوں، یا اسے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اس طرح کی کوئی چیز عمل سے بھی ظاہر کر دی کہ میں مسلمان ہوں، تو ہم ظاہر کے پابند ہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں، ہم اس کو مسلمان سمجھیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا قتل نہ کریں، اور اگر کر دیا تو اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اللہ نے یہاں یہی بیان فرمایا ہے، اے ایمان والو جب اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لو، اور جو آدمی تم سے سلام کہے تم اس کو نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، یعنی اس کو قتل کر کے اس کا سامان مال غنیمت کی شکل میں تمہارے پاس آئے، یہ چاہتے ہو؟ دیکھو عند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے تمہارے لیے بہت سارے مال غنیمت تیار کر رکھا ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے تم بھی اسی طرح تھے پہلے، تم بھی کفر میں تھے، تم بھی کافروں کے درمیان رہ رہے تھے، اور ظاہری کوئی شناخت، کوئی پہچان ایسی نہیں تھی کہ پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، مومن ہو کہ غیر مومن ہو، پتہ نہیں چلتا تھا۔ کافروں کے درمیان تم بھی رہتے تھے، تمہارا قتل ہو جاتا، تمہیں کوئی اس طرح قتل کر دیتا تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تم مدینہ ہجرت کر کے آئے، یا تمہیں اپنا ماحول مل گیا، یہاں تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو، مسلمانی شناخت، مسلمان کی پہچان، اسلام کی آئیڈینٹی کے ساتھ رہتے ہو، یعنی دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ تم بھی پہلے انہی کی طرح تھے، اس لیے خواہ مخواہ کسی کو قتل نہ کرو، اگر وہ ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کر رہا ہے تو اس کے اسلام کو مانو اور تسلیم کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی وہ تو ہتھیار اٹھائے تب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یا مسلمانوں کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے، تو جان بچانے کی فکر میں ہے، تو کہا اس کی فکر تم مت لو، وہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ثابت کر رہا ہے، تم مان لو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے، اس کے دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور غلط ارادے سے اپنے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے، وہ اللہ نمٹ لے گا اس سے۔ تمہیں ظاہری طور پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو مان لو، تسلیم کر لو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم۔ اب چونکہ کسی کا قتل جو ہوتا ہے نا، کسی کا مارا جانا، یہ عام طور پر جہاد میں، لڑائی میں، جنگ کی شکل میں ہوتا ہے، تو قتل کے بارے میں سخت الفاظ آئے ہیں، اللہ نے سنگین جرم کہا ہے، تو اس بارے میں ہو سکتا ہے کہ مسلمان محتاط ہو جائیں، پھر جہاد کے لیے نکلیں ہی نہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہ نکلیں، پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے وہ کسی مومن کا قتل ہو جائے اور کسی بے گناہ کا قتل ہو جائے تو پھر تو ہم پکڑے جائیں گے۔ ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ وہ جہاد سے پیچھے رہیں گے، تو اللہ نے کہا دیکھو جہاد کے لیے تو نکلو، احتیاط برتو کسی کو قتل کرنے میں، لیکن اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ فرمایا جو مومن پیچھے بیٹھ کے رہ جائیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، اپنے ٹھکانوں میں بیٹھے رہیں، اور جو مومن اللہ کے راستے میں مال کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں۔ جانوں کے ذریعے سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے اپنا جان و تن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں کافروں کے مقابلے میں۔ اور جانوں سے جہاد کرنا یہ بھی ہے علم دین حاصل کرنا، یہ بھی ہے امر بالمعروف، کسی کو بھلائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ بھی اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا، یہ بھی نیکی کو شامل ہے۔ تو فرمایا اللہ کے راستے میں جو جان اور مال خرچ کر رہے ہیں اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں غیر اولی الضرر، معذور لوگ ہیں۔ یہ غیر اولی الضرر کا لفظ پہلے نہیں اترا تھا، پہلے اس طرح آیت اتری تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایک نابینا صحابی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، تو وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھے رہنے والے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی کمپریزن ہی نہیں ان کے درمیان۔ تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، میں تو نابینا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں جا نہیں سکتا ہوں، میرا کیا ہوگا پھر؟
تو یہ اولی الضرر کا، غیر اولی الضرر کا یہ ٹکڑا جبرائیل امین لے کے آئے کہ جو معذور ہیں وہ الگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نواز دے گا۔ معذور میں اب نابینا بھی ہے، کوئی اپاہج بھی ہے، کوئی لنجا بھی ہے، کوئی بعض سخت بیمار ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ ان کی سچی نیت ہوگی کہ اگر اللہ ہمیں صحیح سالم رکھتا تو ہم بھی نکلتے، اللہ ان کو اس نیت و ارادے پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت کی تشریح تو بعد میں کریں گے، ٹائم ہو چکا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی تبوک گئے تھے، بہت لمبا سفر تھا جہاد کا، اور اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی ہرقل قیصر روم، اس کے مقابلے کے لیے گئے تھے۔ تو اچانک سفر ہوا تھا اور بہت تنگی کا زمانہ بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو، تو صحابہ چلے، بہت سارے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس میں کچھ واقعی معذور تھے جو نہیں جا سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ تم نے اپنے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگوں کو، کچھ ایسی قوموں کو چھوڑا ہے کہ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا شریکوکم فی الاجر، تم نے جو بھی سفر کی مسافت اور دوری طے کی ہے اور جو بھی میدان طے کیا ہے، اس میدان کے طے کرنے میں جو تمہیں اجر ثواب ملا ہے وہ لوگ بھی تمہارے ساتھ شریک تھے۔ حبسہم العذر، حضور نے فرمایا عذر نے انہیں روک لیا تھا، وہ معذور تھے، وہ بے بس تھے، وہ لاچار تھے، لیکن سچی نیت تھی، سچا ارادہ تھا، تو کہا اجر میں وہ تمہارے برابر ہیں، شریک ہیں۔ انشاءاللہ یہ آیت آدھی ہی رہ گئی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔